بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللہم اجرنی من النار۔ السلام علیکم دوستو، یہ صرف ایک دعا نہیں، یہ ان دلوں کی پکار ہے جو خاموش رہ کر بھی بہت کچھ سہتے ہیں، یہ ان آنکھوں کے آنسو ہیں جو رات کے اندھیروں میں چپکے سے بہتے ہیں، یہ ان روحوں کی صدا ہے جو اللہ کے در پر سکون تلاش کرتی ہیں۔ آج جب حج کے مبارک دن شروع ہو چکے ہیں، جب قربانی کی خوشبو فضاؤں میں پھیل رہی ہے، تو آئیے اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، اپنے دل کھول دیں، اپنی دعائیں اس کے حوالے کر دیں اور دل سے آمین کہیں، آمین۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے پیدا کرنے والے اللہ، اے رزق دینے والے اللہ، یا اللہ ہم تیرے در پر حاضر ہیں، اپنے گناہوں کے ساتھ، اپنی کمزوریوں کے ساتھ، اپنی ٹوٹی ہوئی امیدوں کے ساتھ اور اپنے لرزتے ہوئے دلوں کے ساتھ۔ اے میرے رب، تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو آنکھوں کے آنسو دیکھتا ہے، تو وہ دعائیں بھی سنتا ہے جو ہونٹوں تک نہیں آتی۔ یا اللہ جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری کو رہتی دنیا تک یاد رکھنے والا بنا دیا، اسی طرح ہماری عبادتوں، ہماری قربانیوں اور ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری قربانی کو صرف رسم نہ بنا، بلکہ ہمارے نفس کی پاکیزگی بنا دے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ہمارے دلوں کو ریاکاری سے پاک کر دے اور ہمیں وہ اخلاص عطا فرما جو صرف تیرے محبوب بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یا اللہ اگر ہماری آنکھیں گناہوں سے بھر چکی ہیں تو انہیں اپنے خوف میں رونے والی آنکھیں بنا دے، اگر ہماری روحیں تھک چکی ہیں تو انہیں اپنی رحمت سے سکون عطا فرما۔ اے اللہ اے میرے مالک، جن گھروں میں بے سکونی ہے وہاں سکون نازل فرما، جن رشتوں میں دوریاں ہیں وہاں محبت پیدا فرما دے، جن دلوں میں نفرت ہے وہاں رحم اور نرمی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے نصیب بند ہیں ان کے لیے آسانیاں کھول دے، جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں ان کے لیے بہترین رشتے عطا فرما، جن کے گھروں میں اولاد نہیں ان کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ اے رحمان، جن ماؤں کی آنکھیں اولاد کے لیے ترستی ہیں انہیں اپنی رحمت عطا فرما، جن باپوں کے دل فکر سے بھرے ہوئے ہیں انہیں سکون نصیب فرما، اور جن بچوں کے سروں سے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے تو خود ان کا سہارا بن جا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، انہیں قرآن سے محبت عطا فرما، انہیں نماز کا پابند بنا، انہیں برے دوستوں، بری صحبتوں اور گناہوں والے راستوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہماری کمائی میں برکت عطا فرما، ہمیں قرضوں کے بوجھ سے آزاد فرما دے اور ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا۔ یا اللہ یا رب
جن کے کاروبار بند ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، جن کے گھروں میں فاقے ہیں وہاں اپنی رحمت کی بارش فرما، اور جن دلوں میں مایوسی ہے وہاں امید کا چراغ روشن کر دے۔ یا اللہ اے میرے رب ہمیں حسد سے بچا، نظر بد سے بچا، منافق لوگوں کے شر سے بچا، اور ہمیں اپنی حفاظت کے حصار میں رکھ۔ یا اللہ ہمیں وہ زبان عطا فرما جو ہمیشہ تیرا ذکر کرے، وہ دل عطا فرما جو ہر حال میں تیرا شکر ادا کرے، اور وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے آنسو بہائیں۔ یا اللہ اے کریم مولا اگر ہم گناہ گار ہیں تو غفور الرحیم ہے، اگر ہم خطا کار ہیں تو تیری رحمت بے حساب ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری چھپی ہوئی خطاؤں کو بھی معاف فرما دے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے سجدوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ جو لوگ حج کے سفر پر جا رہے ہیں ان کے سفر آسان فرما دے، انہیں اپنی حفاظت میں رکھ، ان کی عبادتیں قبول فرما، اور یا رب ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحیم ہمیں دنیا کی محبت میں گم نہ ہونے دینا، ہمیں اپنے ذکر سے دور نہ ہونے دینا، ہمیں ہر حال میں اپنے قریب رکھنا، اور ہمیں ایمان پر زندہ رکھنا۔ یا اللہ اے میرے رب جن کے جسم بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن کے دل زخمی ہیں انہیں سکون عطا فرما، جن کے ذہن پریشان ہیں انہیں راحت عطا فرما، اور جن کی راتیں آنسوؤں میں گزرتی ہیں انہیں خوشیوں والی صبح عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما، آزمائش میں ثابت قدمی عطا فرما، اور نعمتوں میں شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں عاجزی عطا فرما، تکبر سے بچا، ہمیں نرم دل بنا، اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ یا رب العالمین اگر ہمارے مقدر میں اندھیرے ہیں تو اپنی رحمت کا نور بھر دے، اگر ہمارے راستے مشکل ہیں تو انہیں آسان فرما دے، اگر ہمارے دل ٹوٹ چکے ہیں تو انہیں اپنے عشق سے جوڑ دے۔ اے اللہ ہماری خاموش دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو عبادت بنا دے، ہماری تنہائیوں کو اپنے قرب سے بھر دے، اور ہمیں کبھی اپنے در سے خالی واپس نہ لوٹا۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، ہماری بخشش فرما دینا، ہمارے نام نیک لوگوں میں لکھ دینا، پل صراط آسان فرما دینا، جہنم کی آگ سے بچا لینا، اور جنت الفردوس عطا فرما دینا۔ اے کریم اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، اور ہمیں اپنے دیدار کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، ہماری موت ایمان پر نصیب فرما، ہماری قبروں کو نور سے بھر دے، اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اے میرے رب یہ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ ہمارے دلوں کی فریاد ہے، یہ ہماری روح کی پکار ہے، یہ ہماری
امیدوں کا سفر ہے۔ یا اللہ، حج کے ان مبارک دنوں کے صدقے، قربانی کے ان بابرکت لمحوں کے صدقے ہم سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ یا اللہ، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمارے دلوں کو ہمیشہ اپنے ذکر سے آباد رکھ۔ اے اللہ، ہمیں کبھی اپنے در سے دور نہ کرنا، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اور ہماری آخری سانس کو کلمہ طیبہ پر ختم فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔